مسجد قبلتین۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ وحی آئی تھی اور مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی سے بیت المعمور یعنی کعبہ ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قبلہ ظہر یا عصر کی نماز کے وقت بدلا تھا۔ 2 رکعت نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھی گئی اور باقی کی 2 وحی آنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف پڑھی گئیں۔ تو مسلمانوں کا سب سے پہلا جو قبلہ تھا وہ تھا مسجد اقصی، اور وہ تھا اس سائڈ میں، تو اس ڈائریکشن میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اس ڈائریکشن میں نماز پڑھا کرتے تھے جو کہ مسجد اقصی کی ڈائریکشن تھی، لیکن پھر نماز کے دوران ایک دم وحی ہوئی اور کہا گیا کہ آپ کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ تو اس کے بالکل اپوزٹ یہاں پہ اب کعبہ کی طرف ہم سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس ڈائریکشن میں، تو اس کو کہتے ہیں مسجد قبلتین، اور یہاں پہ اب 2 نفل ادا کر لیں گے ابھی۔ اس کی تاریخ کچھ ایسے ہے کہ جب مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو گیا اور انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے لپٹ کر فرمایا تھا، اے کعبہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لیکن تیرے یہاں رہنے والے مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریفر کرتے تھے کہ آپ کعبہ کی اس ڈائریکشن میں نماز پڑھیں جس میں آپ کا رخ کعبہ کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی کی طرف بھی ہو۔ تو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کے حصے میں نماز پڑھی جائے تو کعبہ اور مسجد اقصی سیم ڈائریکشن میں آتے ہیں، لیکن مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں پڑ گئے کیونکہ مدینہ مڈ میں تھا اور کعبہ اور مسجد اقصی دونوں ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں تھے۔ یہ چیز رسول اللہ کے دل پہ بہت بھاری تھی کہ جب وہ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی پیٹھ کعبہ کی طرف ہوتی ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگز ہرٹ ہوتی تھیں کہ وہ کعبہ کو وہ رسپیکٹ نہیں دے پا رہے جو اس کو ملنی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ان کو یہ بات دل میں ستا رہی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ستا رہی تھی تو انہوں نے بس آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ نے قرآن کی یہ آیات نازل کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا، اب ہم نماز کا قبلہ اس رخ میں بدل رہے ہیں جس رخ میں آپ کو خوشی ملے، تو آپ اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیں، آپ جہاں بھی ہوں آپ اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا کریں۔ اب جب قبلہ بدلا تو یہودیوں کے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان تو ہمیں ہی فالو کرتے ہیں اور ہمارا قبلہ اور ان کا قبلہ ایک ہی ہے، لیکن اب جب قبلہ بدلا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، یہ تو کسی امت کی تشکیل ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو مسئلہ بنا لیا کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جس کا قبلہ ہی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، پچھلے 16 مہینے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے اور اب کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر پچھلا قبلہ ٹھیک تھا تو اب کی ساری نمازیں ضائع ہو جائیں گی، اور اگر اب کا قبلہ ٹھیک ہے تو پچھلی 16 مہینے کی ساری نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ تب اللہ کی آیات نازل ہوئیں اور اللہ نے کہا مشرق مغرب سب اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کسی رخ میں محدود نہیں ہے۔ قرآن میں قبلہ تبدیل ہونے کا ذکر سورہ بقرہ کی آیات میں کیا گیا ہے۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے 2 رکعت نماز اس میں ادا کرے گا تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جو کہ مسجد نبوی سے 4.5 کلومیٹر دور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن یہاں پر آتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ اس کی تاریخ کچھ ایسے ہے کہ جب رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے اپنی اونٹنی پہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ دن قباء میں قیام کیا، تب قباء کا علاقہ مدینہ سے الگ ہوا کرتا تھا۔ مسجد قباء کے مقام پر بنی عمر بن عوف کے گھرانے تھے، انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، تو ہر ہفتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آتے، نماز پڑھتے اور عمر بن عوف سے ملتے۔ قباء میں قیام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء مسجد کی بنیاد رکھی اور یہ اسلام کی سب سے پہلی بڑی مسجد ہے۔ جب بنو عمر بن عوف کے چچا زاد بھائی یعنی کزن بنی غنم بن عوف کو پتہ چلا تو اس کے اندر حسد پیدا ہوا کہ بنو عمر بن عوف کے قبیلے کی تو بہت فضیلت بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے اپنے گھروں کے ساتھ ہی ایک مسجد تعمیر کی، لیکن ان کی انٹینشنز کا سب کو پتا تھا، اس لیے ان کی مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہیں جایا کرتا تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کو گھیرنے کے لیے تاکہ وہ ان کی مسجد میں آئیں اور نماز پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے ٹھنڈ سے بچنے، ٹھنڈی راتوں کی شدت سے بچنے کے لیے اور ہمارے مریضوں کے لیے تاکہ وہ باجماعت نماز ادا کر سکیں۔ یہ مسجد ہم نے اپنے گھروں کے پاس ہی تعمیر کی ہے تاکہ ہمیں دور عمر بن عوف کی مسجد میں نہ جانا پڑے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر آئیں، ہمارے لیے برکت کی دعا کریں اور یہاں آ کر نماز پڑھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف ہوں، میں ابھی نہیں آ سکتا، لیکن انشاءاللہ جب میں واپس آؤں گا تو آپ کی مسجد میں نماز پڑھاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے غزوہ تبوک میں جنگ نہیں ہوئی کیونکہ رومی لشکر جنگ کے لیے آیا ہی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فتح لوٹے، تو پھر غنم بن عوف رسول اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ آئیں اور نماز پڑھائیں جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، تو تب اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قرآن کی سورہ توبہ کی یہ آیات اتری جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ لوگ منافق ہیں اور انہوں نے یہ مسجد کفر کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے اور نقصان کے لیے بنائی ہے، اور اس مسجد کو بیس بنائے بیٹھے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دشمنی اور جنگ کی ہے۔ وہ لوگ قسم کھائیں گے کہ ہم نے تو اچھی نیت سے مسجد بنائی ہے، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ لوگ جھوٹے
उठे हैं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाशी, जिसने हजरत हमजा को शहीद किया था, जो कि फतेह मक्का के बाद मुसलमान हो गया था, उसको और उसके साथी को भेजा कि जाओ जाके उस मस्जिद को जला दो, जो कि मस्जिद दरर या मस्जिद गनम बिन औफ के नाम से मशहूर है। आगे अल्लाह ने फरमाया कि खबरदार इस मस्जिद में कभी नमाज ना पढ़ना। मेरी रिसर्च के मुताबिक मुसलमान को 3 जगह पे नमाज पढ़ने से मना फरमाया गया, जिसमें से 2 का जिक्र हदीस में और 1 का जिक्र कुरान पाक में। हदीस में आता है कि मुसलमान दुनिया में कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं एक्सेप्ट फॉर 2 प्लेसेस, ग्रेवयार्ड एंड बाथरूम। और कुरान में अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया मस्जिद दरर यानी मस्जिद गनम बिन औफ में नमाज पढ़ने से, तो उधर भी मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता। इसके बाद अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपके लिए बेहतर है आप उस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें जो कि आपके लिए पहले दिन से अल्लाह की रजा के लिए बनाई गई है, यानी मस्जिद कुबा। इसके बाद जो अल्लाह ने फरमाया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ी हैरत वाली बात थी। अल्लाह ने फरमाया वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो सफाई पसंद करते हैं और अल्लाह भी सफाई वालों को पसंद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा कि कुबा के लोग इस्तिंजा करते हैं और ये पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स अपने घर से वजू करके 2 रकत नमाज मस्जिद कुबा में अदा करेगा उसको एक उम्रे का सवाब मिलेगा। बीड़े गर्ज भी मदीना की ही एक ज़ियारत है। ये वो कुआं है जिसके पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न तालिब से कहा कि जब मेरी वफात हो तो मुझे बीड़े गर्ज की 7 पानी की बाल्टियों से गुस्ल देना। इसके अलावा कहा जाता है कि जब कुएं का पानी खारा हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक भी इसमें डाला, जिसके बाद इसका पानी मीठा हो गया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका पानी भी पिया था। पर यह लुआब वाली बात मुझे किसी ऑथेंटिक हदीस में नहीं मिली, इसलिए इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। मेरी रिसर्च के मुताबिक सिर्फ एक ही हदीस इस कुएं के मुतालिक मिलती है, जो कि मैंने भी आपको पहले बताई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न तालिब से बोला था कि जब मेरी वफात हो तो मुझे इस कुएं के पानी की 7 बाल्टियों से गुस्ल देना। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। नीचे कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।